بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، پچھلے دنوں کا موضوع جو چل رہا تھا دبستان دلی، اور آج کا موضوع ہے دبستان لکھنؤ. اور دبستان کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دی گئی ہے کہ دبستان کسے کہتے ہیں. تھوڑی اور اس کی وضاحت کریں گے. دبستان کسی خاص ماحول اور حالات میں وجود میں آنے والی یک رنگ شاعری کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک ہی طرز کی شاعری کسی خاص ماحول اور حالات میں شعرا حضرات مل کر ایک جیسی شاعری کرتے ہیں، اس کو دبستان میں چند اصولوں کی پابندی لازمی ہوتی ہے، جیسے تلمذ شاگردی، موضوعات اور اسلوب کی پابندی. تو بہرحال یہ تو آپ نے پچھلے موضوع میں پڑھا ہے. آج کا موضوع ہے دبستانی لکھنؤ. جب مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو ہندوستان کے صوبے داروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا. سعادت خان برہان الملک نے اودھ کی بنیاد رکھی. یہی اودھ بعد میں لکھنؤ کہلایا. لکھنؤ کا پہلا نام اودھ تھا اور اس کی بنیاد سعادت خان برہان الملک نے رکھی تھی. نوابین، نواب کا جمع ہے نوابین، کیونکہ پہلے زمانے میں نواب ہوا کرتے تھے علاقوں میں. اودھ کے جتنے بھی نواب تھے، نوابین تھے، نے لکھنؤ پر سیاسی ابتری اور زوال کا سایہ بھی پڑنے دے دیا. یعنی دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں زوال آ رہا تھا. جیسے دلی بہت بار اجڑی بنی، حالات آئے، لیکن انہوں نے زوال کے سائے کو ٹال دیا. اس لیے لکھنؤ میں دلی کے مقابلے میں امن، یعنی لکھنؤ میں امن رہا. آشتی خوشحالی کا دورہ رہا لکھنؤ شہر میں. جہاں دلی ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کے نشانے پر ہی رہی، وہیں لکھنؤ کے نوابوں نے اکثر صلح سمجھوتے سے کام لے کر آرام و آسائش کو ترجیح دی. لکھنؤ میں جتنے بھی نواب تھے انہوں نے صلح صفائی کی انگریزوں کے ساتھ، تو سمجھوتے کی. یہی وجہ ہے کہ جب دلی پر آفتیں آتی، دلی کے لوگ ہجرت کر کے لکھنؤ بھاگ جاتے. دلی پر جب آفتیں آتی، مصائب آتے، قتل غارت گیری ہوتی، تو وہاں کے لوگ ہجرت لفظ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، تاکہ جان کا تحفظ حاصل ہو سکے. بڑے بڑے شعراء کو بھی جان بچانے کے لیے لکھنؤ میں پناہ لینی پڑی. جیسے دوسرے لوگ ہجرت کر کے دلی سے لکھنؤ آئے، ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے شعراء بھی ہجرت کر کے لکھنؤ میں انہوں نے پناہ لی. دلی کے بعد اردو شاعری کا سب سے بڑا مرکز لکھنؤ رہا. لکھنؤ کے لوگوں نے زندگی کا رنگ دلی والوں سے الگ کر کے انہوں کے مقابلے کی داغ بیل ڈالی. یہ مقابلہ شاعری کے میدان میں بھی رہا. یہاں کے شعراء نے ایک مخصوص ماحول اور سماجی حالات کے پیش نظر شاعری کا الگ اسلوب اور مضامین کی ایک الگ کیپ تیار کی. یہی موضوعی اور اسلوبی انفرادیت
दुबिस्तान की पहचान है। इस इकाई में हम दुबिस्तान लखनऊ की इन्हीं खूबियों और खुसूसियात का जायजा लेंगे। इसका पस मंजर है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दुबिस्तान लखनऊ का पस मंजर क्या है? सल्तनत मुगलिया का शिराजा बिखरने लगा तो दिल्ली की मरकजियत भी खत्म होने लगी। उर्दू जबान और अदब के हवाले से दिल्ली के बाद दूसरा अहम मरकज अवध था। आसिफ दौला ने लखनऊ को दारुल सल्तनत बनाया और वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के बजाय सलह का रास्ता इख्तियार किया। लखनऊ में हर तरफ ऐश व इशरत और खुशहाली का दौर दौरा था। हर तरफ राग रंग शेर व शायरी का चर्चा था। दिल्ली के अहले इल्म व दानिश हिजरत करके लखनऊ की शाद परवर फिजा में मस्त हो गई। मीर सालिक सोज सुदा मीर हसन जुरत इंशा और मुस्तफी दिल्ली से लखनऊ आ गए और यहीं से दुबिस्तानी लखनऊ की बुनियाद पड़ गई। नासिक और आतिश ने सौरी और मानवी एतबार से शहर को बिल्कुल बदल कर रख दिया और यूं दुबिस्तानी लखनऊ की मजबूत बुनियाद वजूद में आ गई।